کیا کرتے ہیں؟ کردار کو گراتے ہیں، عداوت کو اٹھا رہے ہیں۔ جب کردار گرنے لگے اور عداوت اٹھنے لگے تو قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، نہ منزل کمال تک پہنچ سکتی ہے، اور نہ اثار اور جذبہ اس کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں۔ آج ایران کے حالات دیکھیں کس طریقے سے تمام چیزیں آپ کے ساتھ، میں نے شروع میں بھی کہا کہ اگر ہم نے اب بھی اپنی نگاہوں سے اگر سیاہ پٹی کو نہیں ہٹایا تو پھر آنے والے زمانے میں کبھی نہیں ہٹ سکتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں تمام چیزیں، شہداء کس طریقے سے درجے شہادت، شوق شہادت لے کر جا رہے ہیں۔ شوق شہادت ان کے اندر ہے، کیوں؟ کیونکہ ماں نے ایسی تربیت کی ہے کہ انہیں جس طریقے سے حضرت عباس کی تربیت ام البنین نے کی تھی، اور یہ عباس کو شیر میں پلایا گیا تھا کہ تم کربلا کے لیے ہو، تم کربلا کے لیے ہو، کربلا کے لیے ہو۔ ویسے ایران اور عراق اور سیریا اور لبنان کی مائیں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں اس لیے تاکہ تمہارے اندر تم شہادت کے لیے پیدا ہوئے ہو، شہادت کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ جب یہ بچہ بچپنے سے شہادت سن کر آتا ہے تو یہ پھر موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ علی اکبر کی زندگی کا مثال دے کر جاتا ہے، جیسے علی اکبر نے دیا۔ بابا جب ہم حق پر ہیں تو فرق کیا پڑتا ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ یہاں کے جوان کو نہ فیس بک سے فرصت، نہ واٹس ایپ سے فرصت، نہ ریل بنانے سے فرصت، تو جب اسے فرصت ہی نہیں ہے تو یہ دین کے لیے کیا کرے گا، یہ معاشرے کے لیے کیا کرے گا؟ یہ بھی اسرائیل کی ایک سازش ہے کہ ایسا ایپ نکال دیا ہے تاکہ قوم کو اس طریقے میں اس پہ الجھا دو تاکہ یہ گمراہ ہو جائے، گمراہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، سے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ دشمن دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظاہری دشمن ہے، ایک باطنی دشمن ہے۔ ظاہری دشمن جب سامنے آ جائے تو اس سے مقابلہ کرنا آسان ہے، باطنی دشمن سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں چچا کی شکل میں آیا یا خالو کی شکل میں، ماموں کی شکل میں آیا یا پھوپھا کی شکل میں آیا، بھائی کی شکل میں آیا یا کسی اور کی شکل میں آیا۔ باطنی دشمن جب اپنی خباثت پر آتا ہے تو رہبر سید علی خامنہئی کو بھی قتل کر دیتا۔ نہیں معلوم عزیزان گرامی، ضرورت ہے اپنے آپ کو تبدیل کریں، تبدیل کریں۔ جب تک فکر تبدیل نہیں ہوگی تبدیل نہیں ہو سکتے عزیزان گرامی۔ یہ نوچندی کی مجلسیں بار بار رکھی جاتی ہے ہر مہینہ، کیوں؟ کبھی سوچے صرف علم اٹھا کے حاضری کر لینے کے لیے نہیں، بلکہ ہر مہینے ایک مرتبہ قوم کے شعور کو جھنجھوڑا جائے۔ اس کا ایک مقصد یہ تاکہ یہ سونے نہ پائے۔ آپ نے دیکھا اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو بار بار اسے جھنجھوڑا جاتا ہے، بیدار کیا جاتا ہے۔ اگر آنکھ بند ہوئی تو زندگی کی شمع گل ہو جائے۔ ویسے ہی ہر مہینے نوچندی کے دن اسے جھنجھوڑا جاتا ہے، قوم کو جھنجھوڑا جاتا ہے تاکہ تم اور تمہارا کردار مرنے نہ پائے۔ اپنے کردار کو باقی رکھو، اپنے جذبے کو باقی رکھو، اپنی ہمت کو باقی رکھو، اپنے عمل کو باقی رکھو۔ یہ نوچندی کا ایک مقصد یہ ہے، سب سے زیادہ اہم مقصد یہ کہ قوم کو ہر مہینے جھنجھوڑا جا رہا ہے۔ یہ فرض اور یہ منبر ہمیں شہزادی زینب کبریٰ اور یہ مقام سے ملا ہے کہ جنہوں نے وہ مرکز دیا کسی اور قوم میں نہیں ہے کہ جسے ہر مہینہ جھنجھوڑا جاتا ہو، لیکن ہم ہیں کہ جسے ہر مہینہ جھنجھوڑا جاتا ہے، ہر مہینہ جھنجھوڑا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے مقصد اتنا نہیں زندہ ہے تو ہر مہینہ جھنجھوڑا جاتا ہے، مر جاتے ہیں تو وہاں بھی جھنجھوڑ کے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو اسماعی فام تم کل بھی بے غفلت میں تھے، آج بھی غفلت میں ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد، غفلت میں ہو، غفلت کی زندگی نہ گزارو، بلکہ اب بھی موقع ہے بیدار ہو جاؤ، اب بھی موقع ہے بیدار ہو جاؤ، اب بھی موقع ہے بیدار ہو جائے۔ لیکن ہم کیوں بیدار ہونے کو؟ ہماری فطرت بن چکی ہے، ہم نے اپنی زندگی کو ایسا ڈھال لیا ہے۔ اگر ہم وہاں ہوتے کیا کرتے؟ زبانی دعوے کر لینا بہت آسان ہے، عمل کے میدان میں پہنچ کے ان افراد سے پوچھیں کہ جہاں میزائلیں گر رہی ہیں، حملے ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی بڑا سکون ہے۔ اگر آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں ان میں تو ذرا پتہ کریں، اتنی جنگیں ہو رہی، حالات خراب ہے، لیکن وہ قوم بڑی مطمئن ہے۔ کیوں نہ مطمئن ہو؟
کہ جب شب عاشور خیمے میں حسین کے اصحاب و انصار مطمئن تھے اصحاب حسین. کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ کی محبت پہ یقین تھا. اللہ کی محبت پہ یقین تھا. شب عاشور کے حالات آپ کے نگاہوں کے سامنے، فوج اشقیاء تھے، تلواریں سیخل کی جا رہی ہیں اس کی آواز، نیزے تیز کیے جا رہے ہیں اس کی آواز، گھوڑوں میں نئی نال لگائی جا رہی ہے اس کی آوازیں آ رہی ہیں. لیکن حسین کے خیمے سے پرسکون ہے، سب عبادت پروردگار میں مصروف ہے. دشمن گواہی دے رہا ہے، دشمن گواہی دے رہا ہے کہ حسین کے خیمے سے شب عاشور ایسی آواز آ رہی تھی جیسے مدھمکھی کے چھتے سے گنگنانے کی آواز آ رہی ہے. ہم ہی وہ قوم ہیں کہ جس نے کربلا کے مقصد کو باقی رکھا ہے. زندگی کے آج ہم نے حالات میں تاریخ میں پڑھا تھا، اگر تاریخ کو حالات حاضرہ سے ملائے تو تاریخ دوبراتی ہوئی نظر آئے گی. ہم نے دیکھا حالات خراب ہیں، لیکن ایران کی قوم پرامن طریقے سے سکون سے اپنے وطن میں موجود ہے. خوف نہیں ہے کہ ہم مارے جائیں گے، نہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہم کائنات میں آئے ہیں تو ان کا مقصد انہیں معلوم ہے کہ جب ہمارا امام شہید ہو گیا ہے تو ہمیں بھی شہید ہونا ہے، ہمیں بھی شہید ہونا ہے. شوق شہادت ہے. ہاں، موت کو گلے لگانے کا جذبہ ہے، ہمارے یہاں موت سے ڈرنے کا جذبہ ہے. وہ موت کو بڑھ کے گلے لگاتے ہیں، ہم موت کو دیکھ کے بھاگتے ہیں. ایسا بھاگتے ہیں کہ کسی کی میت ہو جائے تو کوئی غسل دینے کو تیار نہیں، کوئی کفن پہنانے کو تیار نہیں. انسان ایک مرے ہوئے بے حس جسم سے ڈر کے غسل و کفن نہ دے، وہ باتیں کرتا ہے کہ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم فلاں کر لیں گے فلاں کر لیں گے. یا میت کو کفن نہ پہنا رہے ہو، قنوت نہیں کر رہے ہو، ماں تم کیا کر لو گے؟ کربلا ایک درسگاہ ہے. ہمارا ایمان وہ ایمان نہیں ہے، ہم ابھی ایمان والے نہیں ہیں. ایمان والے ہمیں بننے میں سال برسوں لگ جائے گا. ایمان والا بننے میں عزیزان گرامی ضرورت ہے اپنی فکر کو بیدار کریں، اپنے رویے کو تبدیل کریں. جب تک رویہ تبدیل نہیں ہوگا قوم بیدار نہیں ہوگا کہ نہ کا پہلی کرتی ہے، اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ تبدیلی جب تک نہیں آئے گی کچھ نہیں ہو سکتا. اور تبدیلی کے لیے ضرورت ہے کہ عداوت کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر کے گرا دیا جائے اور محبت جو رائی کے برابر آ گئی ہے اسے ایسی زرخیز زمین میں ڈالا جائے کہ ہزاروں کی تعداد میں درخت نکل آئے. تب جا کر وہ منزل شہادت ملے گی عزیزان گرامی. اور آج دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے شہادت ہے، یہ محبت ہے، شوق شہادت ہے. حسین کو پانا ہے، اہل بیت کو پانا ہے تو بھی شہادت دینی ہے، خدا کو پانا ہے تب بھی شہادت دینی ہے. جب بھی شہادت دینی ہے، اس طریقے سے شہادت دینی ہے. ہم نے بھی شہادت کو سمجھا کیا ہے. آج زیارتیں آسان ہو گئی ہیں، ہمیں اس کا درد نہیں معلوم ہے. ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں درد کو پہچانے کی. زیارت حسین، زیارت کے لیے آپ نہیں جاتے ہیں، ہم نہیں جاتے ہیں. یہ محبت ہے جو لے جاتی ہے، یہ محبت ہے جو لے جاتی ہے. جس طریقے سے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ظالم حاکم بادشاہ کا حکم آیا کوئی بھی زیارت حسین کے لیے نہ جانے پائے. اگر کوئی جائے تو اس نے اپنے جسم کا ایک حصہ قلم کرنا پڑے گا. لوگ گئے زیارت کے لیے، کسی نے اپنا ہاتھ کٹوایا، کسی نے پیر کٹوایا، لہراتے ہوئے خون بہہ رہا لیکن زیارت حسین کے لیے جا رہے ہیں. ہم نے کیا قربانی کی ہے زیارت حسین کے لیے؟ کچھ نہیں قربانی کی ہے، بہت آسانی میں زیارت کی ہے. اسی اثنا میں ایک ماں اپنے آغوش میں چھوٹے بچے کو لے کر آئی، 6 مہینے کا بچہ اس کی آغوش میں. کہاں جا رہی ہے؟ ہم اپنے آقا مولا امام حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. کیا مجھے نہیں معلوم کہ حکومت کی طرف سے قانون ہے کہ کوئی چیز قربان کرنی پڑے گی تب تو اپنے امام کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو لے یہ میرا بچہ قربان کرے لیکن میں حسین کی زیارت کے لیے جاؤں. وہ تیار ہوئی. اس کا ظلم پڑا، کہا ایسے نہیں، تیرے بچے کا سر تیری آغوش میں کاٹو. ایک ماں کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہے. امام حسین بھی
جب علی اصغر مہر ہو چکے ہیں لے کے خیمے میں آئے ہیں، امام ایک مرتبہ نہیں آئے، آپ اعمال عاشورہ میں کیا جو صحیح کرتے ہیں 7 مرتبہ آگے پیچھے چلنا، امام ہے، لیکن علی اصغر کے گلو میں 3 بھال کا تیر لگا ہوا ہے، آبا کے دامن سے چھپا گئے کہ رباب دیکھ لے گی تو تڑپ جائے گی۔ اس عالم میں امام نے بھی چھپایا، لیکن اس ماں کا جلوہ، اس ماں کو سلام، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تو میرے آغوش میں میرے بچے کا سر کاٹ لے۔ ملون آگے بڑھا، تلوار نکالی، اس نے بچے کا سر پکڑا، بتایا 6 مہینے کے بچے کا سر کتنا سا ہوتا ہے، پہچانے محبت کہتے کسی نے۔ اس نے سر پکڑا، ماں کی آغوش میں 6 ماہ کا سر کاٹ دیا گیا۔ جب کاٹ دیا، ماں کی گود بچے کے خون سے رنگین ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اب میں جاؤں، کہا بھی نہیں، ابھی رک جا، کہا اپنے بچے کے لاشے کو نیچے پھینک۔ اس نے پھینک دیا، کہا میں جاؤں، کہا نہیں، ایسے نہیں جا سکتی، صاحب اولاد کا مجمع ہے، پڑھ جائیں گے، اب تک ماں برداشت کر رہی۔ اس نے کہا جاؤں گا نہیں، کہا اپنے پیر سے اس کے سینے پر رکھ اور رکھ کے ایڑیوں سے مل، اس کے بعد زیارت حسین کے لیے جا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں، لیکن اپنے مولا کی زیارت کو نہیں چھوڑوں گی۔ ماں نے پیر رکھا بچے کے سینے پر اور ملا اور دوڑتی ہوئی قبر حسین پر پہنچی۔ امام کی زیارت کی، ماں تھی کب تک برداشت کرتی۔ زیارت حسین کے بعد اسے اپنے بچے کا خیال آیا، وہ زار قطار قبر کے قریب بیٹھ کے گریہ کر رہی تھی۔ زری کے گوشے سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ ماں اپنے بچے کی آواز کو بڑی خوبی سے پہچانتی ہے، بڑی خوبی سے پہچانتی، جیسے ان سے پتا چلا یہ تو میرے بچے کی آواز ہے۔ اب جیسے ہی وہ مڑی تو کیا دیکھا، ایک نقاب پوش خاتون ہے جس کی آغوش میں اس کا بچہ ہے۔ ابھی کہتی ہے کہ میں دیکھ کے پریشان ہو گئی، میں نے تو اپنے بچے کو اپنی آغوش میں ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ خاتون قریب آئی، اس نے اٹھا کے بچے کو دیا، بچے کو دیکھا پہچان گئی، یہ میرا بچہ ہے۔ کہا بی بی آپ کون ہے؟ یہ بچہ تو میں قتل امام شہید کر کے آئی تھی، اپنے آقا کی زیارت کے لیے آئی تھی۔ کہا خاتون میں اسی حسین کی دکھیاری ماں، ارے فاطمہ زہرا ہوں، ارے تو نے میرے لال کے لیے اپنی قربانی دی، یہ زہرا کو گوارا نہیں، یہ زہرا تیرے لال کو اس مقام سے لا کر واپس جاؤ۔ اللہ و انا الیہ راجعون۔